بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی جو صورتیں ہم نے تلاوت کی ہیں ان میں سے ہر صورت کے اندر بہت سارے اسباق اور پیغامات ہیں ہمارے لیے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف آپ کے سامنے سورۃ الکہف میں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا ہے اس سے جو اسباق ملتے ہیں اس کو تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعہ کے اندر بھی اہل علم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مفسرین نے روشنی ڈالی ہے، اور اس واقعہ میں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جو واقعات رونما ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے درمیان، یہ عام زندگی سے ہٹ کر ہیں کہ ایک آدمی چلتے چلتے کشتی پہ جا رہا ہے، کشتی کسی اور کی ہے، اس کی اجازت کے بعد اس کی کشتی توڑ دی۔ اب آپ کسی کو لفٹ دیں گاڑی میں، اس کے ساتھ چلتے چلتے آپ اس کی گاڑی کی جناب سیٹیں پھاڑ دیں، اس کی گاڑی کا دروازہ توڑ دیں، اس کی چھت توڑ دیں۔ اب یہ شریعت کے ظاہری احکام کے اعتبار سے یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص جو ہے وہ کسی بچے کو پکڑے اور اس کی گردن دبا کر اس کو مار دے۔ اب یہ ظاہری اعتبار سے ایک بچہ ہے اور ناحق کسی بھی انسان کا قتل جائز نہیں ہے، تو بچہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کسی بستی کے اندر انسان جائے اور وہاں کے لوگ آپ کا جو جائز اکرام ہے وہ بھی نہ کریں، اور ایسی صورتحال میں آپ بجائے اس کے کہ ان کی اس بے اکرامی پر کسی ناراضگی کا اظہار کریں، وہاں بستی والوں میں سے کسی کی دیوار ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اس کو بنانا شروع کر دیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ والا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ علم جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا دے، اللہ کی پہچان تک پہنچا دے، معرفت خداوندی نصیب کر دے، اس علم کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس کو آسان الفاظ میں ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے 3 بنیادی اسباب ہیں، وہ انسان اختیار کرتا ہے تو انسان کو پھر اللہ والا علم نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس کے لیے مہاجرت یا مسافرت، کہ آدمی اپنے علاقے سے ہجرت کرے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی تلاش میں نکلے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا۔ وہ پوری تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ مچھلی بنا کر لے کر گئے تھے، اور وہ مچھلی اس میں سے پکی ہوئی مچھلی اچھل کر جہاں پانی میں چلی گئی وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ملے گا۔ تو اللہ والے آپ کو چلتے پھرتے نہیں ملیں گے کہ جناب آپ کے دروازے پہ آ جائیں اور کہیں کہ جی مجھ سے علم حاصل کر لو۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ خاک چھاننی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو سفر کرنے پڑیں گے دور دراز کے، اور اللہ پاک اپنے خاص بندوں کے درمیان چھپا دیتے ہیں۔ وہ اہل غرض نہیں ہوتے، وہ دنیا داروں کے دروازوں پہ پڑے ہوئے نہیں ہوتے، گمنام۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے انسان کو در در کی خاک چھاننی پڑتی ہے۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ قادر تھے اس بات پہ، وہ اللہ جو وحی بھیج سکتے ہیں خضر کو نہیں بھیج سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن اس میں یہ سبق ہے کہ اگر تم کچھ پانا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں اپنے آرام کو، اپنے علاقے کو، اپنی مرغوبات کو، محبوبات کو، اپنی پسند کی زندگی کو چھوڑ کر تمہیں باقاعدہ سفر اختیار کرنے پڑیں گے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرا سبق اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ اللہ والا علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ کو کوئی اللہ والا مل جائے تو پھر ملازمت کا مطلب ایک تو ہمارے یہاں کی ملازمت ہے نا، امپلائمنٹ، تو یہ بھی اپنے معنی کے اعتبار سے عربی میں ملازمت کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، تو یہ بھی جاب کے ساتھ چمٹ جاتا ہے نا بیچارہ، ہے جی، کانٹریکٹ ہو سال کا چمٹ گیا سال کے لیے، اور سرکاری ملازم تو 60 سال کے لیے چمٹ جاتے ہیں بس کرسی کے ساتھ. تو اللہ والے کے ساتھ پھر آدمی پھر چمٹ جائے. ہاں، حالانکہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے صبر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تم بات بات پہ اعتراض کرو گے، تو تمہیں میرے ساتھ چلنے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ جناب بستر اٹھا کے تم بھاگ جاؤ. ملازمت، مصاحبت، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، چمٹے رہے. انس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے رہتے تھے حضور کی مجلس میں، کوئی کام نہیں کرتے تھے کہ مشکات نبوت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی بات نکلے، کوئی حکمت کا سرچشمہ نکلے، ہم اس کو محفوظ کریں. بڑے رہتے تھے اس کے لیے، ملازمت، چمٹے رہتے تھے. بھوک آ رہی ہے، پیاس آ رہی ہے، لیکن برداشت کرتے تھے اس کو. پھر اللہ اپنے علم میں سے علم دیتے ہیں. فوجد عبدا من عبادنا، تو حضرت موسیٰ اور ان کے شاگرد نے ہمارے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ پایا، آتیناہ، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، اور اس کو ہم نے اپنے علم میں سے خاص علم دیا تھا. ہاں، علم لدنی اس کو کہتے ہیں، علم وہبی اللہ پاک نصیب کرتے ہیں. تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ملازمت کے ساتھ ساتھ پھر موافقت کا مطلب کیا کہ اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے، مزاج کے خلاف بات پیش آ جائے، تو ہر چیز پر اعتراض کرنے کی بجائے انسان موافقت اختیار کرے، انسان اس پہ بات بات پہ اعتراض نہ کرے. لیکن یہ ساری باتیں کب ہیں؟ جب کوئی واقعی کسی شخص کو متقی اللہ والا مل جائے. اور یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے، ہاں ایک بات اس میں رہ گئی، اس ساری کی ساری تفصیل میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جتنی بھی باتیں ارشاد فرمائیں وہ شریعت کے مطابق تھے، ان کے اعتراضات بے جا نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ تربیت فرمائی کہ ایک اللہ پاک کا تکوینی نظام ہے. مثلا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان سے پردہ ہٹا دیں اور ہماری ملاقات اسرائیل کے ساتھ ہو جائے علیہ السلام، فرشتے، اور افطاری کے بعد اسرائیل علیہ السلام کہیں کہ میں ذرا اپنا کام کر کے آ جاؤں، میں نے جہاں یہاں 2 3 4 جگہ جا کے میں نے روح قبض کرنی ہے، تو ہم کیا کہیں گے ان کو؟ یار بندوں کو مارنے جا رہے ہو، یار ادھر ہی رہو. وہ کیا ہے؟ وہ تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس تکوینی نظام کے درمیان جو پردے تھے وہ ہٹا دیے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نظام غیبی کے اندر پردے کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ کھل جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں ناگوار لگتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر مجھے آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی 2020 کے دسمبر کی 5 تاریخ کو کنفرم ہے میری موت، تو کل سے ہی ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے. اس پردے کی برکت ہے کہ ہم ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، چل رہے ہیں، جائز تفریح کر رہے ہیں، سحری کر لیتے ہیں، افطاری کر لیتے ہیں. اگر کنفرم تو ہے، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، لیکن پردہ غیب میں ہے. اللہ نے اس تکوینی نظام سے پردہ نہیں ہٹایا ہوا، اس لیے کہ میں آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ دکھا دیں، بتا دیں
کہ تو جو ذریعہ معاش اختیار کیے ہوئے ہیں نا، یہ مارچ کی فلاں 2021 مارچ کی 23 تاریخ کو تیرا یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، تو وہ جو تھوڑا بہت ہم خرچ کرتے ہیں نا وہ بھی بند ہو جائے. بچوں کو جناب بالکل یعنی قوت لا یموت پہ لے آئیں، بس اتنا کھاؤ کہ مرو نہیں بس، کیونکہ 23 مارچ 2021 کو ہماری روزی بند ہو رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنا تکوینی نظام ہے اس پہ ایک پردہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ کے فرشتے جن کے ذمے روزی کی تقسیم ہے، بارشوں کا نظام ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر کسی کا پردہ ہٹا کر ان سے ملاقات، ان سے بات چیت کروا دیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم جناب جو تمہارے فلاں فلاں دشمن ہیں ملک، اس کو اتنی روزی دینے کے لیے میں جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، ہم کہیں گے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے وہ دشمنوں نے مثلا کہا ہمیں بتا دیں کہ مودی کو جناب انڈیا والوں کو اس کورونا کے نتیجے میں بہت بڑی سپر طاقت بننے لگے ہیں، وہ دنیا کی ساری روزی اکٹھی کر کے ویکسین ایجاد کر لیں گے، ساری دنیا کی روزی ان کو ملے گی. ہم کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو یار؟ پہلے انہوں نے ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اتنے ظلم کر رہے ہیں اور تم اور ان کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہو. ظاہر ہے کہ ہم اس سے لڑائی کریں گے. ایسے حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بنائی تو موسیٰ علیہ السلام لڑائی کرنے لگ پڑے، وہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دے رہے، تم ان کی دیواریں بناتے جا رہے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے، غیبی نظام. اللہ اپنی حکمت کے مطابق اس کو چلا، اس کا پردہ ہونا ہی حکمت ہے. وہ پردے اگر آج اللہ ہٹا دیں تو میرے اور آپ کا اتنا کلیجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں. اس لیے بس عافیت مانگتے مانگتے امید کے ساتھ بس انسان چلتا رہے، جو نتیجہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، ہم انشاءاللہ اس پہ راضی ہیں اللہ کی تقدیر پہ. تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات جو میں نے عرض کرنی ہے اس پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج بہت سارے بے دین قسم کے نام نہاد بہروپیے ہے تو اللہ والے نہیں، اس لیے کہ اللہ والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی آپ کو کبیرہ گناہ نظر نہ آئے. یہ بات یاد رکھیں، کوئی کبیرہ گناہ نظر نہ آئے، کبیرہ گناہ کا وہ عادی نہ ہو، اور اگر اس سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی ندامت سے نظر آئے کہ واقعی اس نے اپنا دامن دھو لیا ہے. اگر ایسا کوئی اللہ والا نصیب ہو جائے تو بہت قسمت کی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس نے روپ تو دارا ہوا ہے اللہ والوں کا، لیکن حقیقت میں ہے دنیا دار، اس لیے کہ اس روپ کی وجہ سے نذرانے ملتے ہیں، لوگ جوتے سیدھے کرتے ہیں، لوگ جناب آپ کے آگے آگے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، اس وجہ سے اسے روپ دارا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ اعمال بھی کر لیتا ہے. تو ایسے لوگ بسا اوقات اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے شریعت، ایک ہوتی ہے طریقت. شریعت کے مولوی ہوتے ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، لہٰذا ہم اگر نماز نہ پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر ہم عورتوں کو ہاتھ پھیرتے رہیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا نفس مر چکا ہے. ہاں، جیسا باپ اس کے سامنے بیٹی ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے سامنے ساری دنیا کی عورتیں ہیں، نہیں وہ بے لباس بھی آ جائیں تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ آن دا ریکارڈ باتیں ہیں، یہ ایسے گمراہ موجود ہیں دنیا میں، اور لوگ عقیدت میں اندھے ہوئے الیاذ باللہ، ایسی یعنی الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ایسے کسی شخص سے اللہ واسطہ بھی نہ ڈالے کہ وہ ایمان بھی انسان کا لوٹ لیتے ہیں، عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں، مال بھی لوٹ لیتے ہیں. اور یہ اسی خضر علیہ السلام کے واقعہ سناتے ہیں لوگوں کو. خضر علیہ السلام نے نہیں قتل کر دیا تھا بچے کو، تو بچے کو قتل کرنا کیا جائز ہے؟ وہ طریقت تھی، اور طریقت کے سب سے بڑے امام خضر علیہ السلام ہیں، اور ہم بھی انہی کے سلسلے کے ہیں. ہمیں نمازیں معاف ہیں، ہمارے لیے پردہ کچھ نہیں ہے. ہاں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی گمراہ شخص ہے جس نے روپ دارا ہوا ہے کسی اللہ والے کا. اس لیے شریعت، اتباع سنت
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے، اللہ کے دین سے بڑھ کر کوئی ولایت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ولایت کسی آسمان پہ اڑنے کا نام نہیں ہے، ولایت اتباع شریعت کا نام ہے، کہ ایسی شخصیت جس کی ظاہری اور باطنی زندگی میں کوئی چیز آپ کو خلاف شریعت، خلاف سنت، خلاف مستحب نظر نہیں آتی، وہ اللہ والا۔ میں ابھی بہت سارے مجھے واقعات بھی یاد آ رہے ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ایسے ایسے لوگ جناب، اور جناب بہت ساری بھیڑ لگائی ہوئی ہے، مجمع لگایا ہوا ہے، اور جناب نہ کچھ نماز کا پتہ، نہ پردے کا پتہ، نہ حیا، نہ کچھ نہ کا، اور جناب باتیں کر رہے ہیں ساری کی ساری، اور کہتے ہیں کہ بھئی تم نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ جی پڑھا ہوا ہے۔ اس میں خضر اور موسیٰ کا واقعہ پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے۔ اس لیے تم باتیں کرتے ہو شریعت کی، ہم تو باتیں کرتے ہیں طریقت کی۔ اس لیے اس صدی کے مجدد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، طریقت شریعت کی لونڈی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ تصوف، وہ طریقت، یہ پیری مریدی جو شریعت سے باہر نکل جائے وہ عین گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ طریقت لونڈی ہے، نوکرانی ہے شریعت کی، شریعت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ایسے بس اوقات دین کا کوئی کام کرتے ہوئے انسان شریعت کے احکام کو پامال کرنا شروع کر دے کہ جی یہ تو شریعت کے احکام ہے، یہ کچھ ہم کچھ اور کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اور کچھ کہاں سے آیا ہے؟ وہی تو بند ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی دین کو کامل و مکمل فرما کے دے کر چلے گئے، اس میں تو یہ چیز نہیں مل رہی، آپ کہاں سے نکال رہے ہو؟ یہ میں خواب میں آیا جی، آپ کی خواب میں، آپ کو مبارک۔ ہمیں جی الہام ہوتا ہے، تو میری زبان پہ تو بڑا سخت لفظ بھی آ رہا ہے الہام سے ملتا جلتا، تو اس لیے انسان اس کے ہم پابند نہیں ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، اور شریعت نام ہے اتباع سنت کا، اتباع سنت کا، اتباع سنت کا۔ اللہ پاک اسی پہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے، اور اسی میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔